اور میرا مرنا پڑیں گے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. انشاءاللہ یا رب العالمین انا اول المسلمین. جی ہم ٹاپک پڑھ رہے تھے ایصال ثواب کے مسنون طریقے، اور بہت امپورٹنٹ ترین ٹاپک ہے یہ، جس کے بارے میں بہت لوگوں کو نہیں پتا کہ ایصال ثواب کے مسنون طریقے کیا ہیں. تو یہ اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے ہم سب لوگوں کو، آپ کو، مجھے، اور آگے بتانا بھی چاہیے کہ ایصال ثواب کے مسنون طریقے کیا ہیں. ٹھیک، تو اسی میں حدیث سے بات شروع کی گئی تھی دلیل کے ساتھ. یہ حدیث میں 3 چیزیں بتائی گئی ہیں جن کا ثواب میت کو پہنچتا رہتا ہے مرنے کے بعد بھی. صدقہ جاریہ نمبر 1، دوسرا لوگوں کو فائدہ دینے والا علم، نافع علم، نمبر 3 نیک اولاد جو میت کے لیے دعا کرتی. پہلی ہیڈنگ کے اندر جو صدقہ جاریہ کے کام ہے اس میں ہم نے وقف کو شروع کیا تھا. ٹھیک ہے، یہ وقف کیا ہوتا ہے؟ تو وقف آپ نے پڑھا تھا کہ اپنے مال اسباب، مکان، دکان، فیکٹری، باغ، اراضی، کچھ بھی ہے، سواری، جائیداد، اللہ کی راہ میں مستقل طور پر مختص کر دینا، ڈیزگنیٹ کر دینا کہ اصل جائیداد باقی رہے اور اس کی آمدنی جو ہے وہ اس کام میں استعمال ہو. وقت کو نہ فروخت کیا جا سکتا ہے، نہ ہبہ کیا جا سکتا ہے، نہ وراثت میں تقسیم کیا جائے گا، نہ وقف کرنے والا دوبارہ اسے خرید سکتا ہے. آگے ہم نے پڑھنا ہے وقف کی اقسام. وقف 2 طرح کا ہو سکتا ہے، وقف خاص اور وقف عام. وقف خاص کیا ہوتا ہے؟ اس میں کسی جگہ، تعمیر، ادارے، فرد یا کسی شے وغیرہ کو یا اس کے فائدے یا آمدنی کو کسی کے لیے مخصوص کر دیا جاتا ہے، اور اسے شرعی وقف بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ٹھیک ہے، کسی چیز کو آپ وقف خاص ہے کہ آپ خاص طور پر کسی کام کے لیے اس کو وقف کر دیں، اپنی آمدنی کو یا اپنے گھر کو یا اپنی زمین کو، کسی بھی چیز کو، کہ بس یہ خاص اس کام میں استعمال ہوگی. مثلا کسی نے کوئی عمارت اس لیے وقف کی کہ اس میں یتیم بچوں کی پرورش ہوگی، یتیم خانہ بنانا ہے، تو اب وہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. آپ نے کہا ہے کہ یہ وقف ہے یتیم خانے کے لیے، تو یتیم خانے ہی بنے گا. اگر کسی نے کوئی سواری، اپنے گاڑی اپنے دین اور بلائی کے کاموں کے لیے وقف کر دی کہ یہ گاڑی جو ہے میری، یہ صرف دین کے کاموں کے لیے خرچ ہوگی، دین کے لیے لوگوں کو لے کر جائے گی، یہ سب کرے گی، تو اب وہ کسی اور کام میں، دنیاوی مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوگی، ذاتی کام کے لیے بھی استعمال نہیں ہوگی. کسی بستی میں کوئی کنواں، ٹیوب ویل وغیرہ وقف کرایا گیا کہ وہاں کے لوگوں کو گھریلو ضروریات پوری ہوں، تو اب اس کے پانی سے کوئی کھیتوں کو سیراب نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ نے کنواں کس لیے بنوایا کہ لوگ جو ہیں وہ اس میں سے پئیں اور اپنی ضروریات پوری کریں. تو اب اس میں سے کوئی سیراب نہیں کر سکتا کھیتوں. مثال انہوں نے بتائی، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہوں نے اپنے گھروں کو وقف کر دیا تھا. انہوں نے اپنے گھروں کو بیٹیوں کے لیے وقف کیا تھا. ٹھیک ہے، تو اب کیا تھا کہ ان کی بیٹیوں میں سے کوئی لوٹائی جاتی، یعنی بیوہ ہو جاتی یا متعلقہ ہو جاتی، تو اسے کہتے کہ اس میں رہو، نہ ستائی جاؤ اور نہ نقصان دی جاؤ. اور اگر کوئی خاوند والی بیٹی ہوتی تو اس سے وہاں رہنے کا حق نہ ہوتا. بخاری کی روایت. یعنی انہوں نے وقف کس کے لیے کیا تھا؟ کوئی بیٹی کے ساتھ مسائب ہو جاتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے، مطلقہ ہو جاتی ہے یا بیوہ ہو جاتی ہے، تو وہ رہ سکتی ہے لیکن شادی شدہ نہیں رہ سکتی جس کا خاوند ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ابن عمر نے اپنے والد سیدنا عمر کے گھر جسے وہ وقف کر گئے تھے کہ ایک حصے میں اپنی کچھ محتاج اولاد کو رہنے دیا تھا. حضرت عمر کوئی وقف کر گئے تھے گھر جو انہوں نے اپنی محتاج اولاد کے لیے وقف کیا تھا، تو ابن عمر جو ان کے بیٹے تھے انہوں نے اپنی محتاج اولاد کو اس میں رہنے دیا تھا. والدین، استاد یا بزرگ عزیز کی خدمت کے لیے اولاد یا کسی فرد کو وقف کیا جائے تو وہ اسی کام کے لیے مخصوص ہوگا. مثلا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ان کے پاس کوئی خدمتگار نہیں تھا. تو ابو طلحہ جو حضرت انس کی والدہ کے دوسرے شوہر تھے، یہ پہلے شوہر سے تھے، جو ان کے شوہر دوسرے تھے ابو طلحہ، انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ میرا ہاتھ پکڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس ایک سمجھدار لڑکا ہے، یہ آپ کی خدمت میں رہے گا. انس کہتے ہیں کہ پھر میں سفر اور حضر دونوں میں آپ کی خدمت کرتا رہا. بخاری. خالد بن ولید نے اپنی زروں اور ہتھیاروں کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا تھا. ٹھیک، یہ صرف اللہ کی راہ میں ان کے ہتھیار خرچ ہوتے تھے.
تو یہ ہے وقف خاص، یعنی کسی خاص کام کے لیے وقف کیا گیا تو اب وہ چیز اسی کام کے لیے استعمال ہوگی۔ وقف عام کیا ہوتا ہے؟ وقف عام میں فلاح فائدہ یا آمدنی کا استعمال ہر رشتہ دار، غیر رشتہ دار، مسافر، مقیم، امیر، غریب، سب کے لیے ہو سکتا ہے، یعنی کسی خاص کے لیے مخصوص نہیں کیا گیا ہے، کسی صرف بیٹیوں کے لیے مخصوص نہیں ہے، کسی علاقے کے لوگوں کے لیے مخصوص نہیں ہے، کسی کام خاص کے لیے مخصوص ہے، لیکن اس سے فائدہ سب اٹھا سکتے ہیں، جیسے مدرسہ اور مسجد کے لیے اراضی اور تعمیر کا بندوبست وقف عام کی ایک اہم مثال ہے۔ یعنی آپ نے کوئی زمین وقف کر دی کہ یہاں مسجد بنے گی یا مدرسہ بنے گا، اب وہ خاص تو نہیں ہے کہ اس میں صرف غریب جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے، یا صرف امیر نہیں جائیں گے، یا اس میں رشتے دار نہیں جائیں گے، ہاں، یہ سب کے لیے ہو گیا نا، وقف عام ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسجد بنانے کا حکم دیا، اور بنو نجار سے فرمایا تم لوگ اس اراضی کی مجھ سے قیمت لے لو۔ تو انہوں نے کہا واللہ ہم تو اس کی قیمت سوائے اللہ کے کسی سے نہیں لیں گے۔ طبقات ابن سعد کی روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد ازاں یہ زمین 10 دینار میں خرید لی، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قیمت ادا کی۔ یہ اس لیے کیا گیا کیونکہ اس میں 2 یتیم بچوں کا بھی حصہ تھا، وہ وقف کرنا چاہتے تھے، تو جو جن کی وہ زمین تھی جہاں آپ مسجد نبی بنانا چاہتے، تو پہلی روایت نے یہ بتایا کہ انہوں نے قیمت نہیں لی، اس کو وقف کر دیا گیا، لیکن انہوں نے بعد میں یہ ایکسپلین کیا کہ شاید صرف ایک نامنل سی قیمت دی گئی تھی، 10 دینار، کیونکہ اس زمین کے اندر یتیموں کا حصہ بھی تھا۔ تو اچھا ہاں، یہاں بہت ضروری بات لکھی ہوئی ہے اور یہ بہت انفارمیٹیو ہے کہ یاد رہے مسجد پر زکوٰۃ کی مد سے رقم خرچ نہیں کی جا سکتی، ٹھیک؟ مسجد بنانے میں آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتی، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے، یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ مسجد جہاں بننی ہوتی ہے عام چیز ہے نا، لوگ کہتے ہیں مسجد تعمیر ہو رہی ہے تو آپ پیسے دو، آپ اس میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے، مگر اس کے لیے زمین وقف کی جا سکتی ہے، وہ زمین وقف کرنے والے ہی کے نام رہے یا جس فرد یا ادارے کو وقف کی جا رہی ہے اس کے نام لگا دی جائے، بہرحال وقف کر سکتی۔ مسجد پر زکوٰۃ نہیں لگے گی، آپ زمین دے سکتے ہیں کہ میرا فلاں پلاٹ جو ہے اس پر مسجد بنا لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اسی طرح قرآن کا مسئلہ بھی ہے، جو قرآن کی نشر و اشاعت ہوتی ہے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں لگتی، وہ علماء میں تھوڑا سا کنٹروورشل ہے، لیکن زیادہ تر کے مطابق قرآن کی نشر و اشاعت میں بھی زکوٰۃ نہیں لگتی، اس کے لیے بھی دل کی خوشی سے قرض حسنہ کہتے ہیں اس کو، آپ کو پتہ ہے قرض حسنہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ قرض حسنہ کی جو اللہ کو دیا جاتا ہے ایک تو بندوں کو دیتے ہیں، اس میں ٹاپ پہ کیا اس کا قرض حسنہ جو اللہ کو دیتے ہیں کیا ہے؟ دین کی نشر و اشاعت میں خرچ کرنا۔ بہرحال یہ وقف عام کی صورتحال بتائی جا رہی ہے۔ پانی کا انتظام بھی بہترین صدقہ جاریہ ہے، وقف عامہ کے کاموں میں پانی پلانے کے انتظام کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ وقف عام ہے نا، صدقہ جاریہ، آپ پانی کے کہیں سبیل لگوا دیں، کنواں کھدوا دیں۔ مدینہ منورہ میں جب مسلمانوں کے لیے پانی کی کمی تھی تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روما کا کنواں کھدوایا تھا، اسے عام مسلمانوں کے لیے وقف کیا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت بھی دی تھی، اور یہ کنواں آج بھی ہے، آپ مدینہ میں اس کی زیارت کر سکتے ہیں۔ سعد بن عبادہ کی والدہ فوت ہو گئی تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میری والدہ فوت ہو گئی ہیں تو کیا میں ان کی طرف سے خیرات کر سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کون سی خیرات بہتر رہے گی؟ فرمایا پانی پلانے کا انتظام۔ بہت بڑی یہاں بھی انفارمیشن ہے کہ آپ کے جو بھی لوالدین فوت ہو جاتے ہیں، اب ماں ہے باپ ہے کوئی بھی، آپ ان کے لیے کوئی صدقہ جاریہ کا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے لیے پانی پلانے کا بندوبست کروا دیں، بہترین بتایا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے لیے الگ سے آپ کو ایک بات فار انفارمیشن بتاتے کہ یہ تھر میں بہت ساری، جو سندھ کا علاقہ ہے جب بالکل پانی نہیں ہے، وہاں پر کچھ تنظیمیں ہیں جو اوتھینٹک ہے، اور وہاں پر وہ کنویں کھودتی ہیں، اگر آپ ان کو پیسے دیں گے نا کہ فلاں کے لیے میں یہ جاریہ کے لیے کام کرنا چاہتی ہوں، اور وہ آپ کو پوری ویڈیوز وغیرہ اور آپ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کر دیا۔ بہرحال انسانوں کے علاوہ حیوانوں جیسے بار بردار جانوروں کے پانی پینے کے لیے حوضوں کا انتظام، مجاہدین کے گھوڑے، اونٹوں کے لیے چراگاہیں، تالاب وغیرہ بھی وقف عام کی صورتیں ہیں۔ اجر و ثواب کے زمرے میں گرمی کے موسم میں گھر کے صحن یا باغیچے میں پرندوں کے لیے پانی کا پیالہ وغیرہ رکھنا بھی بہت نیک عمل ہے، جاریہ ہو جاتا ہے نا، پرندے بیچارے پی رہے ہوتے
صدقہ جاریہ کی کچھ اور اشکال. ایک تو صدقہ جاریہ میں آپ نے وقت پڑھا نا، اب صدقہ جاریہ کی کچھ اور جو ہے وہ اشکال بتا رہے ہیں. صدقہ جاریہ کی ایک اور شکل یہ ہے کہ دین میں کسی ایسی سنت کو زندہ کیا جائے جو بلائی جا چکی ہے. ایسا کرنے والے کے لیے اس کا اپنا اور اس آدمی کا بھی اجر شامل ہوگا جو بعد میں اس پر عمل کرے گا، اور بعد والوں کے اپنے اجر میں کمی نہیں ہوگی. بدعات میں تفصیل بیان ہو چکی. یعنی بدعات بہت ساری رائج ہیں نا دنیا میں، ٹھیک ہے. اگر آپ اس بدعت کی جگہ سنت کو رائج کروا دیتے ہیں کسی بھی طریقے سے، تو پھر کیا ہے کہ آپ کو پھر جب تک اس سنت پہ لوگ عمل کرتے رہیں گے تو اس کا اجر آپ کو بھی پہنچتا رہے گا. اب اس کے سے آپ دیکھیں، اگر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم دیکھیں کہ کون سی سنت کو زندہ کر سکتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانا سنت ہے، اور لوگ تو اس کو بالکل ہی بھول چکے ہیں. کھائیں ٹیبل پہ، لیکن کبھی تو زمین پر بیٹھ کر بھی کھائیں نا. تو یہ یاد دہانی کر رہے ہیں کہ کم از کم کبھی تو ایک سٹنگ ارینجمنٹ گراؤنڈ کا کریں کہ سنت کے طور پر آپ وہاں بیٹھ کر کھائیں. تو یہ سنت بالکل بھولتی جا رہی ہے نا. آپ سوچیں بالکل ہی بھول چکے ہیں، ہم ٹوٹل ڈائننگ ٹیبل پر آ چکے ہیں، جبکہ یہ سنت کا طریقہ ہے. عرب میں ابھی بھی لوگ کھاتے ہیں نیچے بیٹھ کے. آپ جا کے دیکھیں عمرے وغیرہ پہ سب نیچے انہوں نے امیر سے امیر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک ہی تھال میں کھاتے ہیں. تو بہت بڑی سنت ہے. اسی طرح بیٹھ کر کھانا اور بیٹھ کر پانی پینا اور دائیں ہاتھ سے کھانا، یہ سب کیا ہے؟ مسواک کرنا، دائیں کروٹ سونا، یہ دائیں کروٹ سونے کا جو مصنون طریقہ ہے، ہجامہ کرانا، یہ سب بہت ساری سنتیں ہیں. یہ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا اور بعد میں کلی کرنا، یہ اتنی ساری سنتیں ہیں کہ اگر آپ اس کو رائج کرتے ہیں جو لوگ بلا چکے ہیں تو اس کا بھی اجر و ثواب ہے. پھر یہ بتا رہے ہیں زندگی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تلقین کرنا اور اس کی وصیت چھوڑنا جانا بھی بہترین صدقہ جاریہ. یعنی زندگی میں اگر آپ کیا میں امر بالمعروف کا کام کرتی ہوں اور اپنی وصیت میں لکھ دیتی ہوں کہ آپ نے میرے بچوں بعد میں یہ کام کرنا ہے، تو بہترین صدقہ جاریہ ہے. خصوصاً آج کے دور میں یہی ابھی ہم بات کر رہے ہیں، خصوصاً آج کے دور میں اس کی بے حد ضرورت اور اہمیت ہے. آج کے دور میں ضرورت کیوں اہمیت ہے؟ دیکھیے اگر یہاں پہلے اس کو پڑھ لیں، دیکھیں اگرچہ فتنوں سے گرے ہوئے ماحول اور خواہشات کی اندھا دھند پیروی کرنے والوں کے درمیان درست عقیدے کو اپنانا اور اسی کے مطابق عمل کرنا بے حد مشکل ہو چکا ہے. ٹھیک، اب یہ ہے اس لیے بہت ضرورت ہے اس کی آج کل کے دور میں امر بالمعروف کی. کتنا امپورٹنٹ جملہ ہے، اس پہ غور کریں کہ فتنوں سے بھرا ہوا دور ہے، خواہش نفس کی پیروی ہو رہی ہے، بالکل اندھا دھند تقلید ہو رہی ہے برائیوں کی. ایک شروع کرتا ہے اندھا دھند، بالکل جیسے وہ بھیڑ چال کہتے ہیں نا، بالکل وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے. اب آپ اس کو کسی بھی ہاسپٹل سے دیکھ لیں، ٹوٹل یہی ہو رہا ہے. مجھے تو جو سب سے اپروپریٹ مثال نظر آتی ہے، جب برانڈز غلط قسم کے کپڑے انٹروڈیوس کراتے ہیں اور اس کے بعد بھیڑ چال شروع ہو جاتی ہے کہ اگر کسی نے اس قسم کا کوئی یہ ٹیولپ شلوار نہیں پہنی ہے اور آدھی ٹانگیں کھول کے ٹراؤزر نہیں پہنا ہے، کیپری نہیں پہنی ہے، تو اس کا مقصد ہے کہ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اس کو فیشن ہی نہیں پتا بیچارے کو. تو اس کو تو بہت ہی راندے درگاہ کر دیا جاتا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آج کل فیشن کیا ہے. تو اندھا دھند پیروی ہے کہ نہیں ہے، اور فتنہ ہے یہ. آپ کو پتہ ہے، بار بار بتاتی ہوں، سب کو بتاتی ہوں کہ پنڈلیاں نہیں کھول سکتے آپ، اینکلز الاؤڈ نہیں ہے خواتین کو، گناہ کا کام ہے. ٹھیک ہے، مردوں کو ٹکنے کھولنے ہیں، عورتوں کو ٹکنے ڈھکنے ہیں. نماز بھی نہیں ہوتی اگر ٹکنے کھلے نہ ہوں، نماز نہیں ہوتی. ٹھیک، اب کتنا فتنوں کا دور ہے کہ اگر کسی نے پہنی ہوئی ہے اس قسم کے ٹراؤزر یا کچھ بھی لوور پہنا ہوا ہے، نماز نہیں ہوتی. اندھا دھند تقلید ہے، اور اس کے درمیان درست عقیدے کو اپنانا اور اس کے مطابق عمل کرنا بے حد مشکل ہو چکا ہے. اب آپ دیکھ لیں مشکل ہو چکا ہے کہ نہیں ہو چکا ہے. اگر کوئی بتائے تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے، اگر وہ خود عمل کرے تب بھی اس کو برا سمجھا جاتا ہے. اور اس میں یہ تو ایک مثال ہے، بہت ساری مثالیں ہیں جو برائیاں اتنی فتنے ہمارے دور میں پھیلے. دوپٹہ غائب ہو گیا. ٹھیک ہے، دوپٹہ غائب ہو گیا، کتنا بڑا فتنہ ہے یہ آج کل کے دور کا. آپ سوچیں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ دوپٹے کا صرف ذکر کیا ہے، بلکہ پورا اس کا اوڑھنے کا طریقہ بتایا ہے کہ سر پر بھی ہوگا، وہ خمار کا لفظ آیا ہے جس کا مطلب ہے سر کو ڈھکنا، اور سینے پر بھی ہوگا. ٹھیک ہو گیا، قرآن کا حکم ہے، قرآن کا واضح حکم ہے. پھر اس کے علاوہ ابھی کل پرسوں ہی میں ایک حدیث کہیں پڑھی تھی، اور آپ نے وہ حدیث سنی بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی حور کی ڈسکرپشن میں
کہ وہ بہت ہی کوئی خوبصورت اور حسین حور ہے، جو جنت کی حور خاتون ہے، جنت کی عورت ہے، اور اتنی خوبصورت ہے کہ اگر وہ اپنے سر کا دوپٹہ، حدیث کے الفاظ ہیں، سر کا دوپٹہ اگر دنیا میں پھینک دے تو ساری دنیا مہک جائے گی. تو کیا پتا چلتا ہے کہ حور کے سر پہ بھی سر کا دوپٹہ موجود ہے. ٹھیک، اتنی زیادہ اس کے اوپر دلائل موجود ہیں، پھر بھی دنیا میں سے دوپٹہ اڑ گیا ہے. اور افسوس کے ساتھ کہ ماؤں کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ بیٹی نے دوپٹہ اڑنا چھوڑ دیا. اب بہت دکھ کے ساتھ میں یہ بات کر رہی ہوں، یہ خدا نہ کرے کسی پہ کوئی ٹانٹ وانٹ نہیں ہے، یہ صرف ایک دھیان دلانا ہے کہ ہم اس طرف تھوڑا دھیان کریں. ٹھیک. اور بچیاں کیا، وہ بچے اور بوڑھے سبھی کوئی اس میں شامل ہیں. تو یہ بہت ہی امر بالمعروف کرنے کی بات ہے کہ اس کی طرف دیکھا جائے. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو دلیل سے بات کی ہے، قرآن کا حکم میں نے آپ کو بتا دیا، حدیث میں نے آپ کو بتا دی. تو یہ کچھ مثالیں ہوتی ہیں جس میں اندھا دھند پیروی ہو رہی ہے اور فتنوں سے گرے ہوئے ہیں، خواہشات کے اندھا دھند پیروی کی جا رہی ہے. ٹھیک. اور اس کے درمیان درست عقیدے کو اپنانا اور اسی کے مطابق عمل کرنا بے حد مشکل ہو چکا ہے، جبکہ نیکی اور خیر کے کاموں میں معاون بھی دستیاب نہیں ہے. اب یہ بھی ہے کہ آپ اکیلے امر بالمعروف کرتے ہیں اور کوئی آپ کو اسسٹ کرنے پہ تیار نہیں ہوتا. کیوں نہیں تیار ہوتا؟ کہتا ہے تم ہی برا بن جاؤ، ہمیں کیا پڑی ہوئی ہے. ایسی بھی باتیں آپ کو سننے میں آتی ہیں کہ یہ تو اس کا پرسنل میٹر ہے، اوڑے یا نہ اوڑے دوپٹہ، پرسنل میٹر نہیں ہے، یہ دین کا حکم ہے نا. پرسنل میٹر وہاں ہے، جو بھی ایک بات کلیئر رکھیں، پرسنل میٹر آپ کا وہ میٹر ہے جہاں پر دین انوالوڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، دین میں کوئی حکم جس میں نہیں پایا جاتا قرآن و سنت میں، تو وہ آپ کا پرسنل میٹر ہے. لیکن جہاں قرآن و سنت کا حکم موجود ہے تو وہ میرا اور آپ کا پرسنل میٹر نہیں ہے. اس کے اوپر مجھے اور آپ کو امر بالمعروف کرنا ہی کرنا ہے. نہیں کریں گے تو وہاں کھڑا کر دیا جائے گا کہ آپ نے کیوں نہیں بتایا. ٹھیک. آخرت کی یاد سے غفلت اور اس کی تیاری سے لاپرواہی کا یہ عالم ہے. کوئی مر بھی رہا ہو تو شاید ہی کوئی یہ سوچتا ہو کہ اس نے اپنے واسطے کیا اعمال خیر آگے بھیجیں. البتہ یہ ضرور پوچھا جاتا ہے کہ اس نے کتنا مال چھوڑا. اب یہ بھی کتنی افسوس کی بات ہے جنہوں نے یہاں لکھی. کوئی مرتا ہے تو ہم کبھی پوچھتے ہیں کہ وہ کیا نیکی کے کام کرتا تھا، اس نے کیا کیا ہے، نیکیاں کتنی کی تھیں. ہم کہتے ہیں پتہ نہیں بیچارے بچوں کا کیا ہوگا، کچھ چھوڑ کے گیا ہے یا نہیں کیا گیا. ٹوٹل آخرت کی طرف سے غفلت ہے، ٹوٹل توجہ ہی نہیں ہے، کسی آسپیکٹ پر نہیں ہے توجہ. افسوس اور دکھ کے ساتھ. بہرحال اللہ سب کو آخرت کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری دوسرا جو اس میں چیز بتائی جا رہی ہے، یہ ابھی تک وہ جاریہ کے کام آپ کو بتائے گئے ہیں جو پہلی کیٹیگری تھی، جو مرنے کے بعد پہنچتے ہیں. اب دوسری کیٹیگری ہے لوگوں کو فائدہ دینے والا علم، جو مرنے کے بعد بھی آپ کو پہنچتا رہتا ہے. یہ ایصال ثواب کی دوسری قسم ہے. زندگی میں ایسا نافع علم سکھا جانا جس پر درس و تدریس اور عمل کا سلسلہ بعد میں بھی جاری رہے، خصوصاً قرآن کی تعلیم اور دینی اصلاح کو تربیت وغیرہ. اب آپ دیکھیں، اب آپ کو قرآن کی تعلیم کی کتنی بڑی اہمیت یہاں سے پتہ چل رہی ہے کہ اگر آپ سیکھ رہے ہیں اور آگے آپ کسی کو سکھا بھی رہے ہیں، تو جب دنیا سے چلے بھی جائیں گے، میں چلی جاؤں گی، تو جس جس کو میں نے پڑھایا ہے، ٹھیک، وہ جب تک پڑھتا رہے گا، اس سے فائدہ اٹھاتا رہے گا، تو اس وقت تک انشاءاللہ تعالی اللہ جو ہے اس کا ثواب پہنچاتے رہیں گے، جس نے بھی سیکھا ہے یا سکھایا ہے. اسی طرح لکھنے کا بھی بات ہے کہ اگر کوئی دین کی کوئی چیز لکھ کر چھوڑ گیا ہے اور لوگ مرنے کے بعد اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو ایک جاریہ ہے، پہنچتا ہی رہے گا، سلسلہ بعد میں بھی جاری رہے گا. علاوہ ازیں دنیا میں انسانیت کی بھلائی کے امور میں مدد دینے والا علم بھی اس میں شامل ہے. یعنی ایک تو دین کا علم ہو گیا نا، دوسرا بتا رہے ہیں کہ انسانیت کی بھلائی کے جو کام ہیں، یعنی کوئی فائدہ مند سائنسی یا میڈیکل ایجاد وغیرہ، آپ نے کوئی سائنسی ایجاد یا میڈیکل ایجاد ایسی کی ہے جس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہو رہا ہے، ان کی ڈائگنوزز میں فائدہ ہو رہا ہے، ان کی بیماری میں فائدہ ہو رہا ہے، تو جس سے لوگ نسل در نسل فائدہ اٹھاتے رہیں، تو پھر اس سے بھی ظاہر ہے اس کا بھی ثواب ہوتا ہے، کیونکہ انسانیت کی خدمت ہوتی ہے. لیکن بہرحال علم کے حوالے سے دین کی نشر و اشاعت کے کام بھی بہترین صدقہ جاریہ ہو سکتے ہیں. یہ سب سے جو بہترین صدقہ جاریہ ہے وہ دین کے حوالے سے دین کی نشر و اشاعت کے کام. اب نشر و اشاعت چاہے آپ زبانی کریں یا آپ لکھ کے کریں، کیسے بھی کریں، قلم سے کریں، زبان سے کریں، جہاد بالقرآن ہے، جہاد باللسان ہے، جیسے بھی کریں، وہ آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے. کیوں؟
کیونکہ در حقیقت علم ایسا نور ہے جس کی نہ کوئی حد ہے نہ ہی وہ کبھی ختم ہونے والا ہے، اسی لیے یہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی فائدہ دیتا رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، سورہ مجادلہ کی آیت ہے، جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور جو علم دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے گا۔ کس کے درجے بلند فرمائے گا؟ اوتوا العلم، علم جو العلم جن کے پاس ہے ان کے درجے بلند فرمائے گا۔ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں یہ، کیونکہ الحمدللہ سب آپ العلم سے جڑے ہوئے ہیں اور اسی کی اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی